دین کو بچانے والا۔ کیا خیال ہے؟ یہ باتیں بھی تعصب کی باتیں ہیں۔ ہم تو بڑے منطقی انداز میں دعوت فکر دیتے ہیں۔ لوگ ذرا سوچیں کہ دیکھیے دیکھو نا، خون پسینے کی کمائی کے ساتھ ایک باپ وہ باغ لگاتا ہے، زمین آباد کرتا ہے، اور اس نے بڑی کوشش کی ہوتی ہے کسی کا حق نہ کھائے، حلال طریقے سے، اور پھر وہ نالائقوں، نااہلوں، لفنگوں اور جناب فضول خرچوں اور جناب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کر چلا جائے گا۔ اور کوئی عقل مند اس بات کو سوچ سکتا ہے؟ وہ ایک عام دنیا کی چیز بھی ہم کسی نالائق کے حوالے نہیں کر کے جاتے جب ہم مر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دین اللہ کا ہے، اور اس کو نااہلوں کے ہاتھ میں، بلکہ وہ کہتے ہیں اور بالکل کسی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں افسوس ہے، اس سے بڑی توہین رسالت کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ رسول جو ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا ساڑھی عقل کام کریں دی، حالانکہ وہ تو عقل کل ہے، وہ جس کی عظمت پہ خود خالق کو ناز ہے۔ قرآن مجید قصیدہ ہے رسول پاک کا، اور قصیدہ ہے اہل بیت کا۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ، آپ اس کو غور کیجئے، اور بالکل سچ فرمایا قبلہ نے کہ بڑی سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ قرآن و اہل بیت سے ہم اپنا ناطہ جوڑیں۔ ہم بہت دور چلے گئے ہیں اور بہت بے خبر اور غافل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے یہ جو محفل ہے، میں اس کوشش میں بیٹھا ہوں، میرا تعلق رہا ہے بزرگوں سے اور ان کی خدمت میں رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ کے وفات ہوا تو جو تاثرات ان کے والد گرامی کے تھے مجھے وہ بھی پتہ ہے، اور ان کی خدمت گزاری کا بھی مجھے علم ہے۔ تو ان والدین اور ان بزرگوں اور ان کے آباء و اجداد کے لیے میں تو بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اس میں ماشاءاللہ بڑے خلوص کے ساتھ شریک ہیں کہ کوئی ایہو جہا کام کروں جے کو اللہ عبادت شمار کرے، اور وہ ایک خالص اور مخلص ہدیہ ساڑی طرفوں انہاں دی خدمت پیش تھی تاکہ انہاں دی روح کو سکون اور راحت ملے، اور وہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کا سایہ کرے اور اپنی نگاہ کرم کا ان کو مستحق قرار دے، اور جنت کے بلند و بالا جو مقامات ہیں اور نعمتیں ہیں، اور اپنے اجداد طاہرین سے، سادات کرام سے تھے تو اپنے اجداد طاہرین کے ساتھ وہ ان کا حشر و نشر کرے۔ اور یہ چیز غیر معمولی ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے اور ان کو ہر لمحہ ان پہ لازم ہے کہ اپنے بزرگوں کے لیے مخلصانہ دعا کریں، اور ایسی دعا کریں جس میں آنسو جاری ہونے چاہیے، اور تنہائی میں ایسے لمحات ڈھونڈنے چاہیے، اور یقیناً اولاد والدین کے لیے، والدین اولاد کے لیے یقیناً مخلص ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، یہ مجلس کی بھی بڑی اہمیت ہے، تلاوت کی بھی بڑی اہمیت ہے، ذکر خیر کی، صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے، اور غریب پروری کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پہلے لازم ہے کہ بزرگوں کے جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اگر ان سے کوئی رہ جائیں تو ان کو پورا کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا معروف ارشاد گرامی ہے کہ اگر نہج بلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ اگر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر فرائض ادا نہ کیے جائیں تو پھر مستحبات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ یعنی آپ اگر نماز شب پڑھ لیں لیکن پنجگانہ واجب نماز کی پرواہ نہ کریں تو پھر
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مستحبات واجبات کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور ان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو واجب نماز مثلا تو نے مغرب کی پڑھی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی نیت میں، عمل میں کسی لحاظ سے کمی رہ گئی ہوتی ہے تو 7-4 رکعت تم 2 کر کے نوافل پڑھ لو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور تیری یہ نماز کامل ہو جائے اور قابل قبول ہو جائے۔ تو یہ غیر معمولی چیزیں، فرائض بہت اہم ہیں، ان کو پہلے ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے متناہی جو حق ہے وہ اپنے مالک اور خالق کا ہے، اس لیے اس کا حق ادا کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ اور پھر سارے حق جو ہم پہ بنتے ہیں وہ اسی مالک کی وجہ سے، چونکہ سب کو حقدار اس نے بنایا ہے، کوئی بھی کسی حق کا حقدار نہیں ہے۔ حتیٰ نبی کو نبی اللہ نے بنایا، امام کو امام اللہ نے بنایا، وہ نبی ہو کر ہم پہ حق رکھتے ہیں تو اللہ نے ان کو حقدار بنایا، امام ہو کر ہم پہ حق رکھتے ہیں تو اللہ نے، اور ان کے جو نائبین جو قرآن و اہل بیت کے وارث علماء ربانیین جو ہم تک اس غیبت میں پہنچا رہے ہیں دین کو اور ہدایت کو، ان کا حق ہم پہ ہے تو وہ بھی اللہ نے وہ ان کو حقدار بنایا۔ اور یہ جو والدین کا حق ہے یہ تو عجیب ہے کہ قرآن مجید کئی مقام پر اللہ کے حق کا بیان کرنے کے بعد براہ راست والدین کے حق کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعبدو، یہی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ کے بندے بنو، سوائے اللہ کے کسی کے بندے نہ بنو۔ اس کے بعد پھر والدین کے حق کو بیان کرتا ہے، حالانکہ درمیان میں انبیاء کا حق ہے، مرسلین کا ہے، محمد و آل محمد کا ہے، ہاں جی، اور علماء کا ہے، استادوں کا ہے، یعنی کتنے احسانات کرنے والوں کا ہے، لیکن والدین کا براہ راست اپنے حق کے ساتھ، اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کا براہ راست حکم دینا، اس سے یہ اتنی اعلیٰ ترین سطح پہ لے گیا ہے قرآن۔ بلکہ دوسری جو آیت ہے وہ زیادہ حیرت انگیز ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، حیرت زدہ ہے کہ قرآن مجید یوں کہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید نے حکم دیا ہے شکر کا، اللہ کا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو، لیکن کہا اس طرح نہیں ہے انشکر لی وشکر لوالدیک، یوں بھی تو کہہ سکتا تھا، دو الگ الگ حکم دیتا، حکم ایک دیا ہے، اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے والدین کے شکر کو کہ میرا شکر تب ہوگا جب والدین کا شکر ہوگا، اور والدین کا شکر ہوگا تو پھر وہ میرا شکر ہوگا۔ غور کیجیے، انشکر میرا شکر اور والدین کے نہیں اکٹھا کر دیا ہے۔ بھئی اللہ کے شکر کی تو مثال ہو سکتی نہیں، لیکن والدین کے شکر کو اللہ کے شکر کے ساتھ اس میں حصہ دار بنا دیا ہے۔ سمجھ لیجئے کیا چاہتا ہے قرآن۔ ممکن نہیں والدین کے شکر کے بغیر خدا کا شکر ہو، خدا کا بندہ بن نہیں سکتا۔ اس آیت سے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ جب تک والدین کے فرما بردار نہ بنو، والدین کے نافرمان ہو تو پھر خدا کے نافرمان، خدا کے بندے ہو ہاں وہ تب بنو گے جب، یعنی اتنا حق بلند و برتر بنا دیا ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ لیکن قربان جاؤں ان والدین کے دلوں کو محبت و شفقت کے نور سے لبریز کس نے کیا ہے؟ ہاں یہ ماں باپ اپنی اولاد پہ اپنی ہستی کو فنا کرتے ہیں، ساری زندگی اولاد دے پچھوں اپنا سب کچھ، ہر کوشش، ہر مصیبت، ہر دکھ اٹھاتے ہیں،
لیکن میں اور اس میں پھر ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ تو سوا ہے کہ حملت ہو امہ کرہن و وضعت ہو کرہ. قرآن مجید نے کہا کہ ماں جتنے دکھ اٹھاتی ہے اپنے بچے کے لیے وہ اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے. اسی لیے کئی روایات میں ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے فائق رکھا گیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے لیکن اس ماں کو ماں بنایا کس نے ہے؟ اس باپ کو باپ بنایا کس نے ہے؟ کہ سادہ آپ کی سرائکی میں ہوتا ہے کہ اے کلے 10 15 بالاں کو پال گھندن اے سارے رل کے اون ہک کو نہیں پال سکتے نہیں سنبھال سکتے جو لے وہ بڑھا تھی لے. یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ وہ دل ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ نے اس کے اندر ڈال دی ہے. وہ کیویں سنبھال گئے؟ اساں کیوں نہیں ماں پیو کو سنبھال سکتے بڑھاپے اور بیماری ہے؟ وہ کیویں سارے کو سنبھال گئے؟ ساڑھے جو روح ہی کوئی نہیں، ساڑھے جو دل ہی کوئی نہیں اللہ ماشاءاللہ. اگر کسی کو ہو تو وہ زہ نصیب. تو سمجھئے کہ یہ ایک ادنا ترین سا ایک ہم نے ایک عمل ہے کوشش ہے جو اس وقت آپ بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری ماں تھی بڑھیا اور میں نے اس کو پشت پہ اٹھایا کندھے پہ اٹھایا اور اس زمانے کے سفر میں اسے لے چلا حج پہ اور میں نے اس کو کندھے اور پشت پہ اٹھا کے سارے حج کے عبادات اور مناسک ادا کیے. یا رسول اللہ مجھے اتنا تو بتا دیں کیا ماں کا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ رسول اکرم مسکرائے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں کا حق جب تو ماں کے پیٹ میں تھا ماں کے شکم میں تھا ایک مرتبہ ماں نے درد کی وجہ سے ہائے کی تھی تو ساری زندگی خدمت کرے ساری زندگی کمائی کرے ساری زندگی اس کے قدموں میں غلامی کرے تو اس ایک ہائے کا جواب نہیں دے سکتا. اتنا حق ہے ان کا ماں باپ کا کہ اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک غیر مسلم ہے مسیحی ہے وہ اس کو توفیق ملتی ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے. اب وہ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے زندگی کفر میں اور خدا سے دور حق سے دور دین سے دور گزار دی ہے شرک میں گزار دی ہے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے زندگی کا کفر و شرک سے بڑا کون سا گناہ؟ میری توبہ میری معافی میری نجات ہوگی کیسے ہوگی؟ کوئی مجھے نسخہ بتائے. آپ نے فرمایا مجھے بتا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں ماں تو زندہ ہے لیکن وہ تو مسلمان نہیں ہے. میں تو اب میں مسلمان ہو رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسیحی ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی حل نہیں جاؤ اس کی خدمت کرو وہ غیر مسلم ہے ہوتی رہے لیکن ماں ہے نا اس کی خدمت کرو تیری جنت کا میں ضامن ہوں. عجیب ہے. اب وہ جاتا ہے بڑے شوق امام گل سنو امام منن دا مقصد دے امام دی اطاعت دیکھ ہن اطاعت کیویں کریندا ہے ہن مننے سی تے ہن اطاعت دیکھ اساں تے ایویں اپنے آپ کو دھوکا دتی ودے خالی سے مننی ودے جی اوے اساں ماں پیوئی کوئی ساری زندگی خدمت کرو نا ایک ایہو جی نافرمانی کرو تو او آدھے جا تجھے میں نے آگ کیا. اوے ماں پیو دے معیار تئیں پورے نسے اتر دے تے امام دا معیار تئیں تو بہت بلند او ساری زندگی تو فرما برداری کریں تے واتی ایہو جی نافرمانی کر باہمیں واکسی جا تو میرا نافرمان ہے. ایک نافرمانی سے وہ تجھے جو ہے وہ گھر سے نکال دیتا ہے. تو اب بتائیں وہ تجھے اپنی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نافرمانی کی وجہ سے تو امام اور نبی اور خدا ہمیں نافرمانی کی وجہ سے کیسے مان لیں گے؟ ذرا سوچ تو صحیح ذرا ہوش ہے چاہ
اے دنیا دا خمار ہون لے ونجنا چاہیے، اے دنیا دا نشہ جوانی دا، دولت دا، عہدے دا، اقتدار دا، طاقت دا، صحت دا، اے سارے نشے جڑا اللہ سے نوالے ٹائم گزر چکا ہو سیا۔ اب وقت ہے موت سے پہلے توبہ کر لے، عذاب سے پہلے توبہ کر لے، ظہور سے پہلے توبہ کر لے۔ اب وہ جاتا ہے ماں کی بڑی خدمت، وہ کہتی ہے عجیب بات ہے کہ جب تک تیرا اور میرا دین ایک تھا تو اتنی خدمت تو نہیں کرتا تھا، اب تو تیرا دین اور راستہ ہی جدا ہے، اب تو پہلے سے زیادہ خدمت تو نے شروع کر دی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، حیران ہو گئی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جس دین کو میں نے اپنایا ہے اس کے امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ ماں جاؤ ماں کی خدمت کرو، اس سے جنت ملے گی۔ تو وہ حیران ہوتی ہے کہ بھئی اسے پتہ نہیں ہے کہ تیری ماں تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو اس کا دین ہی جدا ہے۔ کہا پتہ ہے، میں نے بتایا ہے۔ لیکن امام ہمارے فرماتے ہیں جاؤ اس غیر مسلم مسیحی ماں کی خدمت کرو، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ وہ کہتی ہے اوئے پھر تو سچا دین یہی ہے جس کو تم نے قبول کیا ہے، جس کا امام اتنا مہربان ہے اور اس طرح خدمت کا حکم دیتا ہے ماں کی، تو مجھے بھی پھر اسی دین کا کلمہ پڑھا دو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس بڑھیا نے جیسے ہی ایمان کا کلمہ پڑھا تو اس کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی، دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ نجات پا گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ زندگی میں یہی سرمایہ ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں کام آنے والی ہیں۔ یہ دنیا دی ٹھاٹ باٹ ایک کم نہیں آنی، یہ تھا ہی رہ وجنی تو ارباں کروڑاں دے آج دیکھے ہوئے کتنے آپ جائیں شہروں میں جائیں، کروڑوں اربوں کے محلات بنا رہے حلال حرام کٹھا کر کے۔ ہاں جی پتہ نہیں یہ راتوں رات اتنے دولت مند کیسے بن جاتے ہیں؟ شدہ حلال کما اڑا لیتے، زندگی بھارے جی ایک مکان بڑا میں بڑا اکھا ایک اتھوں بڑا گندن۔ ہاں اب ہم کسی پہ کیا الزام لگائے، ہمارے پاس ثبوت جو نہیں ہے۔ یہ چور ہوندن جڑے نقش پا نہیں چھوڑتے، کوئی نشان ہی نہیں چھوڑیں دے جو انہیں دہوات سے کوئی ثبوت ملے۔ یہ اتنے ماہر ہیں، اتنے ماہر لٹیرے، خیر چھوڑیں ان کو، لیکن وہ آپ سونے کا محل بنائیں، آپ جواہرات کا محل بنائیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا کہ پھر اسی مٹی میں، اسی گڑھے میں، اسی خاک میں لے جائیں گے اور اس میں آپ کو ڈال کے آ جائیں گے۔ اپنی ابتدا بھی دیکھ، اپنی انتہا بھی دیکھ، کیوں بھول گیا ہے انسان؟ آئیے اپنے بزرگوں کے فرائض کو پہچانیں، کون کون سا حق ہے جو ان کی گردن پہ باقی ہے اور اس کو ادا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اگر کوئی حق ایسا ہے جو آپ میں اب مشترکہ قرار پا گیا ہے تو مشترکہ آپ اس کی جد و جہد کریں، لالچ سے نکلیں، کنجوسی سے نکلیں، حرص سے نکلیں اور ضد اور ہٹ درمی سے نکلیں، اور جو آپ کو ورثے میں ملا ہے وہ آباء و اجداد سے ملا ہے، پہلے انہاں دے واسطے خرچ کرو۔ قرآن مجید اور کہتا ہے من بعد وصیت توصون بہا او دین، اوے وارثاں جو وراثت تقسیم کوئی نہیں تھیندی جے تئیں انہاں دے دین ادا نہ تھیویں، انہاں دے ذمے جو ہائی او تے دین صرف لوگاں دا نہیں ہوندا، دین اللہ دا بھی ہے، دین نبی دا بھی ہے، دین امام دا بھی ہے، دین سادات دا بھی ہے، دین جو ہے والدین کا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، شیعہ مومنوں کا بھی ہے، ہمسایوں کا بھی ہے اور عام انسانوں کے بھی، سب کے حقوق، کس کس کا حق اللہ سے لے کر مخلوق آخری مخلوق تک کس کس کا حق میرے بزرگ کی گردن پہ رہ گیا ہے، ریسرچ کریں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ نے اگر نہ کیا تو پھر ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ محفل اور ایسی محفلیں دعوت فکر دینے کے لیے ہیں کہ لوگ اس میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور
کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کی سماع خراشی کی۔ میں کوئی پیشہ ور لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرے بزرگ اور احباب جانتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا ان بزرگوں کا، ان مومنین کا خدمت گزار۔ کبھی یہ مجھے یاد کر لیتے ہیں، ویسے میں بہت پرانا خادم ہوں ان کا۔ جب ان کے دادا کی وفات ہوئی تھی اس وقت سے میں حاضر خدمت ہونے لگا، اور اب ہو رہا ہوں۔ اب دیکھیں وہ بزرگ بھی چلے گئے، وہ بزرگ بھی چلے گئے، بھائی ہم بھی بہت جلدی جانے والے ہیں۔ کچھ ہے اپنی جھولی کو ہم بھر لیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ پاک دل، یہ کفر و شرک و نفاق سے محفوظ اس دل میں جو ایمان کا نور ہے اور یہ عمل صالح کا، مولا علی نے فرمایا خبردار ان لوگوں میں نہ ہونا جو عمل کے بغیر جنت جانے کی امید رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بھی اپنے پیاروں کو چنا ہے تو اس اعلیٰ ترین معیار پر کہ یقین اور عمل میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، اور وہ سب سے آگے تھے عمل کے میدان میں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ بھی ساتھ ہے کہ عقیدہ عمل کے بغیر کام نہیں آئے گا، عمل عقیدے کے بغیر کام نہیں آئے گا۔ دونوں حقیقت میں ایک چیزیں، لفظوں میں دو ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا الایمان هو کل العمل، ایمان سراسر عمل کا نام، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، حقیقت یہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ مولا قبرستان کے کنارے گئے، فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کا حال بتاؤں کہ تم جو جائیدادیں، جو مال چھوڑ گئے تھے وہ تقسیم ہو چکا ہے، جو تم عورتیں بیویاں چھوڑ گئے تھے وہ بھی دوسروں کے گھروں میں چلی گئی ہیں، تو اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرمایا اگر ان کو اجازت دی جائے تو سب کہیں گے ہمیں کچھ بھی کام نہ آیا۔ ان خیر الزاد التقوی، صرف اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کی اطاعت، صرف گناہ سے بچنا، اور صرف باطل اور ظلم اور کفر و نفاق اور شرک اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بچنا، یہی بندگی ہے خالق کی، اور یہی محمد و آل محمد کی سیرت اور ان کے کردار پہ عمل کرنا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی حرمت کی پاسبانی کرنی ہے اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تسبیحات اربع۔ تو اس کا کوئی اجر کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر اللہ قبول کر لے تو پھر یہ تو نے آسمان دیکھا ہے، زمین دیکھا ہے، یہ مشرق مغرب دیکھا ہے، یہ شمال جنوب، یہ کائنات تو نے دیکھی ہے؟ ہاں دیکھیے۔ تو اس کائنات ہوتا ہے تو بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے، اور اس کو معاف کر دے جس کا دامن خالی ہے، سوائے اس دعا کے، سوائے اس فریاد کے، سوائے اس عاجزی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آئیے، بہت جلدی ہے موت آنے والی، بہت جلدی ہے عذاب آنے والا، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کب ظہور ہو جائے، بغتتاً ہوگا۔ اس لیے ظہور سے پہلے توبہ قائم ہوگی، ظہور کے بعد نہیں۔ عذاب نازل ہونے سے پہلے توبہ کام آئے گی اور بعد نہیں۔ اور اسی طرح موت سے پہلے توبہ، کب آئے گی موت؟ صحیح پتہ کوئی نہیں۔ بڈھے تیسوں والا سے ہم تو اب روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے بیٹھے ہیں جوانوں کو دفن کر رہے ہیں، اور اچانک موتیں، پہلا اور آخری ہارٹ اٹیک، اور اچانک جوان نوجوان بالکل کڑیت، یہ سارے۔ او بھئی کب آئے گی موت؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر کب توبہ کریں؟
نہیں جی گھر تو جانے دے وہاں کر لیں گے، نہیں یہیں سے نیت کریں۔ بس اتنی بات کہتا ہوں، اگر کوئی سچی نیت کر کے اپنے کیتے تے شرمندہ تھی ونجے ہی محفل ہے تو اللہ دی سچی قسم اٹھا کے آدھا جو اے محفل قبول ہے۔ اور یقیناً میرے اللہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ جب کربلا کے ریگزار پہ ہماری نگاہ پڑتی ہے کہ پہلے بھی گنے چنے وفادار، جن جانثاروں وفاداروں پہ کائنات قربان کروں، ہاں ان کی مثال نہیں تھی، لیکن وہ بھی جب اتنے باادب تھے کہ جب تک وہ وفادار صحابہ رہے تو کسی نے بھی اہل بیت کے کسی جوان اور کسی بچے کو بھی میدان میں نہ جانے دیا۔ سب نے کہا ہم پہلے تمہارے قدموں پہ قربان ہوں گے اور پھر جا کر آپ کی باری آئے گی۔ بالکل ایسا ہوا، سب جب تک یہ وفادار قربان نہیں ہوئے اہل بیت کو انہوں نے نہیں جانے دیا۔ اور پھر وہ منزل بھی آئی جب اہل بیت کہ جوان اور محققین تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی اہل بیت کی وہ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر ہے۔ جو بھی آتا تھا آپ جلدی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اہل علم اور اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ جب اس فخر ابراہیم کی اپنی قربانی کا وقت آیا نا، علی اکبر وہ پہلی اپنی قربانی ہے حسین ابن علی کی، تو اس فخر اسماعیل کو آپ نے اجازت دینے میں تأمل نہیں کیا ہے، بس اتنا کہا ہے کہ اے بیٹا ان خیموں میں جاؤ اور ان بچوں اور مستورات سے الوداع کہہ لو۔ گھوڑے پہ سوار ہو چکے تھے، تیار ہو چکے تھے اور اسی عالم میں خیمے میں داخل ہو، مستورات نے اور بچوں نے حالا ڈالا اور رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور سب کہہ رہے تھے اے علی اکبر ارحم غربتنا، ہماری غربت اور مسافرت پہ رحم کرو، ہمیں دشمنوں میں چھوڑ کے کہاں جاتے ہو۔ لیکن دیکھ رہے تھے علی اکبر کہ جوں وقت گزر رہا ہے چاروں طرف سے ظالموں کی فوجوں کے لشکر خیموں کے قریب سے قریب تر نرغا تنگ سے تنگ ہو رہا ہے، میرے بابا پہ سختی بڑھ رہی ہے، تو کیوں نہ میں بابا کی خدمت میں قربانی پیش کروں میں کو۔ لیکن ہائے کتنا مشکل وقت تھا کہ جب چلے نا میدان کی طرف تو مولا کی آنکھیں برسنے لگی، اپنے محاسن کو اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا پروردگارا آج وہ جوان جا رہا ہے کہ اس نیلے آسمان اور اس زمین سبز کے اوپر کوئی نہیں ہے تیرے رسول کی زندہ تصویر جو اس سے بڑھ کر ہو، علی اکبر سے بڑھ کر کوئی شبیہ پیغمبر نہیں، جو صورت میں بھی سیرت میں بھی گفتار میں بھی کردار میں بھی میرے اللہ گواہ رہنا۔ او ظالم ابن سعد تو میری نسل کو قطع کرنا چاہتا ہے، خدا تجھے برباد کرے، تیری نسل کو قطع کرے۔ یہ تو حجت تمام کر دی مولا حسین نے کہ زندہ تصویر رسول کو بھیجا، ادھر سے رسول کا کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں، ادھر سے اس جوان شبیہ پیغمبر کو قتل کرنے کی طرف وہ مائل ہے۔ ان ظالموں کو فنار کیا اور پھر پلٹے۔ عجیب ہے، حیرت ہے کہ یہ پلٹنا ابھی تک پوری طرح سمجھ میں آنے میں دیر لگتی ہے۔ ہاں بس اتنا پتہ لگتا ہے کہ شاید علی اکبر بابا کی کشش پھر کھینچ لائی ہے کہ آخری لمحے بابا کا دیدار کر لوں، لیکن آ کر یہ کہا کہ اے بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے،
ہے اور ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا ہے۔ پتا ہے کہ بابا 3 دن سے پانی بند ہے اور سب سے زیادہ جو کربلا میں پیاسے تھے وہ مولا حسین تھے، لیکن جوان بیٹا باپ کے دشمنوں کو فنار کر کے آتا ہے تو انعام کیا مانگتا ہے؟ چند گھونٹ پانی، بابا مجھے گھونٹ پانی مل جائے۔ یہ سنا تو رونے کی آواز بلند ہوئی مولا کی، فرمایا گھبراؤ نہیں بیٹا، نانا بھی، دادا بھی، حمزہ سید الشہداء بھی، جعفر طیار بھی، یہ سارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ نانا ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ پھر نئے ولولے کے ساتھ پلٹے۔ ایک ظالم نے دیکھا تو کہا کہ جوان بڑے ناز سے حملے کر رہا ہے، لیکن اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے باپ کو اس کے بیٹے کی ماتم میں بٹھا دوں گا۔ مرہ بن منقذ اسدی۔ تو دوسرے شخص نے کہا بڑے لوگ ہیں اس پہ لڑنے والے مارنے والے، کیوں تم اس گناہ میں شریک ہوتے ہو؟ لیکن اس نے نہ مانی بات کہ جب جنگ کرتے ہوئے گزرے اور اس کے سامنے سے تو ظالم نے پشت پہ وہ نیزہ مارا جو پشت سے گزر کر سینے میں اتر گیا، پھر سر پہ تلوار ماری، لڑکھڑائے، زین پہ سنبھل نہ سکے تھے تو اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، جھک گئے گھوڑے پہ۔ اب جنگ تو لڑ نہیں سکتے تھے، چاروں طرف سے ظالم امڑے اور سب نے جی بھر کر وار کیے۔ فَقَتَوْهُ عِرْبًا عِرْبًا، میں قربان آواز دی علیک من سلام یا ابا عبداللہ۔ اور جوان بیٹا زین سے گر چکا ہے، اب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ، بس بڑا مشکل وقت ہے۔ حسین تیری عظمت پہ قربان، تو نے دین حق کی پاسبانی کے لیے کتنی بے انمول قربانیاں پیش کی ہیں۔ کسی نے کہا تھا زندگی میں سب سے میٹھی اور شیرین چیز کون سی ہے؟ تو